بنی اسرائیل میں برسیس نامی ایک راہب تھا اور بہت ہی عبادت گزار تھا۔ وہ 220 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور اس نے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ اس کے ساتھ 1000 شاگرد تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی برکت سے ہوا میں اڑتے تھے۔ فرشتے اس کی تعلیم اور عبادت پر تعجب کرتے تھے۔ اسے شراب پینے کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور ہٹا دیا۔ ملائکہ کے تعجب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اے میرے ملائکہ، تم اس کی عبادت پر تعجب نہ کرو، کیونکہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب کا مستحق ہوگا اور وہ شراب نوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد گرامی کو شیطان نے بھی سن لیا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کی ہلاکت کا سبب وہی ہوگا۔ تو اس نے ایک بزرگ آدمی کی شکل اختیار کی اور برسیس کی عبادت گاہ کا قصد کیا، یعنی اس کی عبادت گاہ پر پہنچ گیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور برسیس کی عبادت گاہ کے نزدیک پہنچ کر اسے آواز دی۔ اس نے پوچھا تو کون ہے اور تیرا مقصد کیا ہے؟ جواب دیا میں بھی تیری طرح عابد ہوں اور تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ عبادت میں تیرا مددگار ثابت ہوں۔ تو برسیس نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا تاکہ تو اللہ کی عبادت کر سکے۔ ابلیس اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور 3 دن تک مسلسل عبادت کرتا رہا، نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ تو اس کی عبادت پر برسیس بڑا متعجب ہوا اور خیال کرنے لگا کہ میں تو روزہ افطار بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، اور یہ نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، یہ عجیب عبادت گزار ہے۔ اور اس نے اس معلوم سے کہا کہ میں 220 سال سے مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں لیکن کھانے اور پینے کو نہیں چھوڑ سکا۔ تو ابلیس لعین نے کہا میں نے ایک گناہ کیا تھا، جب وہ مجھے یاد آتا ہے تو میری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے اور بھوک اور پیاس مجھے نہیں ستاتی۔ تو برسیس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ کون سا ہیلا ہے جس کے ساتھ میں تیرے جیسا ہو سکتا ہوں؟ اس نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو پھر توبہ کر لو، وہ بہت ہی کریم اور بخشش فرمانے والا ہے، یہاں تک کہ تو اطاعت کے لذت کو اس طرح حاصل کرے گا جس طرح مجھے نصیب ہوئی ہے۔ برسیس پر شیطان کی سازش کارگر ثابت ہوئی اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اس نے شیطان سے پوچھا میں کس گناہ کا ارتکاب کروں، کون سا گناہ کروں اس منزل تک پہنچ سکوں؟ شیطان نے جواب دیا کہ تو زنا کرے۔ تو برسیس نے اس سے انکار کر دیا کہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو ابلیس نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کسی مومن کو قتل کر دو، کسی مسلمان کو قتل کر دو۔ تو برسیس نے کہا یہ گناہ کسی کو قتل کرنے سے بھی انکار کر دیا اور کہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ابلیس نے اپنا آخری تیر پھینکا جو کارگر ثابت ہوا اور کہا کہ پھر تو شراب نوشی کر، شراب پی لے، کیونکہ یہ ان سب سے آسان گناہ ہے۔ تو برسیس اس کے چکر میں آ گیا، اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا، ایک گاؤں میں پہنچا، وہاں خوبصورت عورت سے شراب خریدی اور اسے نوش کیا۔ نشے میں مدہوش ہو کر اس عورت سے بدکاری کی، اس پھیلے شنی کے ارتکاب کی وجہ سے اپنے نام اعمال کو گندا کیا اور اس عورت کے خاوند جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کو اپنی بدنامی اور انتقام کے خوف سے قتل کر دیا۔ تو شیطان لعین انسانی شکل میں اس شہر کے حاکم کے پاس گیا اور برسیس کی چغل خوری کی، اسے پکڑ لیا گیا۔ شراب پینے کی سزا 80 کوڑے لگائے گئے اور فعل بد کی سزا 100 کوڑے لگائے گئے اور لوگوں میں بڑی رسوائی ہوئی اور ناحق قتل کرنے کی وجہ سے پھانسی پر لٹکائے جانے کا حکم دیا گیا۔ تو اب شیطان دوسرے روپ میں اس کے سامنے آیا اور پوچھا بتاؤ کیا حال ہے؟ تو برسیس فوراً بول اٹھا اور کہا کہ جو کسی برے دوست کی سنگت اختیار کرتا ہے تو اس کی یہی سزا ہے۔ پھر ناصح اور مشفق بن کر ابلیس نے کہا کہ میں 220 برس سے تیری وجہ سے سخت آزمائش میں تھا، یہاں تک کہ میں نے تجھے پھانسی کے پھندے پر لا کھڑا کیا۔ اگر تو اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور اس سزا سے چھٹکارا چاہتا ہے تو اب بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ تو برسیس نے کہا تو مجھے وہ طریقہ بتا جس سے میری جان بچ جائے، میں وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو تو چاہتا ہے۔ تو لعین شیطان نے کہا مجھے صرف ایک سجدہ کر۔ تو برسیس نے کہا میں اس پھانسی کے پھندے پر تجھے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اس لعین نے کہا صرف اشارے سے مجھے سجدہ کر۔ اس نے خدا مان کر اسے سجدہ کیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو گیا۔ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا پٹا اسے گلے میں ڈال دیا گیا اور اس طرح شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اس کا مکر و کامیاب ہوا اور برسیس کی 220 سالہ عبادت ختم ہو گئی
اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی عبادت پر ذرا بھی تکبر، گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھے، اللہ کا خوف رکھے، عذاب سے ڈرے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے شیطان کے مکر سے بچے رہے تو کمنٹ میں استغفر اللہ لکھیں۔